کی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے، اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کو معلوم ہے، اور ہر محب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے والے کو یہ معلوم ہے کہ جہلم کے ایک شہر میں چھوٹی سی اکیڈمی میں ایک چھوٹا سا مرزا کافی عرصہ سے دین کے خلاف بول رہا تھا، اور علمی کتابی نام رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، مشائخ اعظام، علماء کرام پہ اعتراض کر رہا تھا، اور ان میں سے ان پاکیزہ ہستیوں کی بے ادبیاں کر رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈرامہ بازی بھی سامنے تھی، اس کی چغتیں بھی سامنے تھیں، لیکن اس انداز سے وہ بولتا تھا، کیا اس کا طریقہ کار تھا۔ علماء کرام نے اس کے رد کیے، عوام الناس کو بچانے کے لیے اپنی علمی وسعت کے مطابق کوششیں کیں، اور عوام کو سمجھایا کہ یہ بندہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، گمراہ ہے، علم کا اسے پتہ نہیں ہے، یہ جاہل ہے، جو ران کو پٹ کہتا ہے۔ علماء کرام اور طلبہ کرام جانتے ہیں کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ چلتا رہا، اور بابے کوئی شے نہیں اس کا ٹائٹل اس نے رکھا، تو اس سے ہی عوام کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ بے ادب ہے، کہ جس نے بابے کوئی شے نہیں کہہ کر اس نے اعتراضات کا دروازہ کھولا، اولیاء کی بے ادبیوں کا دروازہ کھولا، اور کرامات کا انکار کیا، اور حال ہی میں اس نے سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واضح بے ادبی کی، اور صراحتاً بے ادبی کی، یعنی یہ کمینہ خود دجال ہے، یہ کمینہ خود کذاب ہے، بہت جھوٹا ہے، بہت فراڈیا ہے، بہت دھوکے باز ہے، کہ کس انداز سے یہ اپنا چورن بیچتا ہے، اور کس انداز سے یہ بے ادبی اور کفر اور گمراہی کو ایمان کہتا ہے، اور اسے کہتا ہے یہ دین ہے۔ یعنی اتنا بڑا فراڈیا، اتنا بڑا دجال، بالآخر یہ بے ادبی کر کے شکنجے میں آیا ہے، اور مفکر اسلام، کنز العلماء، شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ نے اپنی پہلی عادت اور طریقے کے مطابق فی الفور گرفت فرمائی، اور اس کے اوپر فتویٰ تحریر کیا اور فتویٰ تقریر کیا، اور اس کے واضح کیا کہ یہ بہت بڑا بے ادب ہو گیا، آگے بھی تھا، اب اس نے بہت بڑی بے ادبی کی ہے، اس لیے یہ اب بچ نہیں سکتا۔ ہم قبلہ ڈاکٹر
مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جب بھی دین پہ بات آئی ہے فوراً سٹینڈ لیا ہے اور دشمن کا پورا تعاقب کیا ہے اور اسے گھر تک پہنچایا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل دے کر، آئمہ دین کی تصریحات سے اس کا کفر، اس کی گمراہی، اس کی بے ادبی، اس کی گستاخی، اہل سنت کے خلاف ہونا، اس کو ڈکلیئر کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر مضبوطی سے قائم بھی رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف فتویٰ دیو پیچھے ہٹ کے، صرف دلیل دی تو پیچھے ہٹ کے، نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے قائم رہے کہ کوئی بھی ہے تو میرے سامنے آئے، ہم اسے چیلنج کرتے ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر دلائل کے انبار پیش کریں گے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا نہیں ہے، قبلہ نے جب بھی موقع بنا ہے اس کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں۔ جب حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بنا تو ایک نام نہاد مجدد نے کتنے گھنٹوں تقریر کر کے انہیں قاتل کہا، اور مفکر اسلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک بڑی کانفرنس کر کے یہ دلائل سے ثابت کیا وہ قاتل نہیں ہے، وہ ہیرو ہیں، جو کہتا ہے وہ خود زیرو ہے۔ یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے دلائل کے انبار لگائے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق یہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا کہ جو بے ادبی کرے اس کی توبہ قبول ہے، اسے معافی ملنی چاہیے، تو پھر قبلہ نے وہاں بھی انبار لگا دیے، اتنے دلائل دیے اور یہ ثابت کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہو چکا ہے اور جس کی بے ادبی یقیناً بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، اسے کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے جو اسے معاف کرے، لہذا اس کے لیے دلائل کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں یہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ اس طرح قبلہ نے جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک پہ حملے ہوئے، مدلل دلائل دے کر اس کا جواب دیا اور امت کو بچایا۔ تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر، آپ کی ذات پہ تو آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے دلائل سے اسے مدلل کیا اور دشمنوں کے چھکے چھڑائے ہیں۔ ہم قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے شکر گزار ہیں، ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ جل وعلا آپ کا سایہ اہل سنت پہ تدیر دائم و قائم فرمائے، آپ کو عمری خضری عطا فرمائے۔ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اللہ باقی اس سے بڑھ کر آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی